أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حاجی صاحب ہم جو ہے نا وضو کا طریقہ بیان کر لیتے ہیں، پھر وضو کے فرائض اور وضو کے سنتیں ہو جائیں گی جی۔ وضو کا طریقہ جو کتابوں میں جو اسلامی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا متوضی جو ہے وضو کرنے والا صاف برتن میں پانی لے لے، برتن نہیں ہے تو آج کل تو نلکوں کا زمانہ ہے جی۔ اور آداب میں سے یہ ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھ جائے اور قبلے کی طرف منہ کر لو۔ اونچی جگہ پر اس لیے بیٹھنا ہوتا ہے کہ تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے کو بہتا جائے، ایک جگہ پر جمع نہ ہو جی۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مستحب ہے، لیکن قبلے کی طرف وضو کرتے ہوئے تھوکنا نہیں چاہیے، نیچے منہ کر کے تھوکنا چاہیے جی۔ اور اب کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آستینوں کو کونیوں سے اوپر تک چڑھا لو اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے اور 3 بار گھٹوں تک دونوں ہاتھ کو دھوئے جی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے جی متوضی جو ہے، اور ساتھ کیا کرے جی مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں کو مل لے جی۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کر لے جی۔ پھر 3 بار مرتبہ منہ دھوے اور پھر منہ کے اوپر جو ہے نا زور سے چھینٹے نہ مارے تاکہ ادھر ادھر بیٹھنے دوسرے متوضی مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، ان کے یعنی اوپر چھینٹے نہ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور اب جو منہ دھونا ہے تو وہ کہاں سے جی؟ پیشانی کے بال جہاں سے اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک جی، اور ایک کان جو لو نیچے کان کا جو حصہ گوشت کا لٹکا ہوا ہے اس سے لے کر دوسرے کان کی لو تک جی، یہ پورا کا پورا منہ دھوئے 3 بار جی۔ پھر کوہنیوں سمیت 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھوئے جی، کوہنیوں سمیت جی۔ اچھا، پہلے دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے گیلا کر کے پانی کو نیچے چھوڑ کر سر کا مسح کرے۔ سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھائی سر کی مقدار ہے جو ہماری پیشانی ہے نا جی، جہاں بال نہیں ہوتے، یہ پیشانی اتنا جو حصہ ہے یہ چوتھائی حصہ سر کا بنتا ہے جی۔ تو چوتھائی سر کے اوپر مسح کرے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے جی۔ پھر گردن کا مسح کرے، اور یہ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، سنت فرض واجب نہیں ہے جی۔ اور پھر کانوں کا کرے جی، اور یہ مسح ایک ہی دفعہ سر کا کرنا ہے اور ایک ہی دفعہ کانوں کا کرنا ہے۔ بعض آپ نے متوضی مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ 2-3 دفعہ مسح کرتے ہیں سر کا بھی، اور اسی طرح پانی کانوں کا بھی مسح 2-3 دفعہ آپ پانی لے کر کرتے رہتے ہیں، اس کو مکروہ کہا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر 3 دفعہ 3 مرتبہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے پھر بایاں پاؤں دھونا ہے جی۔ یہ جی ہمارا حاجی صاحب وضو کا طریقہ ہے۔ اب وضو کے اندر فرض ہیں جی 4، اور وضو کے اندر سنتے ہیں 13، ٹھیک ہے جی۔ اور وضو میں کچھ مکروہات ہیں اور کچھ وضو میں مستحبات ہیں جی۔ ٹھیک ہے، اب فرض اگر کوئی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہو گیا، اور سنت میں سے اگر کوئی رہ گیا تو اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی جی۔ تو مستحب بھی اسی درجے میں ہوتا ہے کہ اگر کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں جی وضو کے فرضوں کی طرف۔ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا، یہ پورے کے پورے منہ کو دھونا، یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا جی۔ تیسرا فرض ہے جی چوتھائی سر کا مسح کرنا جی۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا جی۔
یہ 4 فرض ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ فرض میں سے کچھ حصہ رہ جائے تو وہ کیا ہے جی پھر وضو ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب حاجی صاحب ہم آتی ہیں اس کی سنتوں کی طرف. وضو کے اندر 13 سنتیں میں نے گزارش کی ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا. جی. نمبر 4 مسواک کرنا. نمبر 5 3 بار کلی کرنا. نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا. نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. اور پاؤں کی ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا جب ہم اپنے ہاتھوں کو شروع میں گھٹنوں تک دھو رہے ہیں اس وقت انگلیوں کا خلال کر لینا چاہیے. جی. خلال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اٹھا کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ دیں. نہ پشت کے اوپر، ہتھیلی پر نہیں پشت کے اوپر رکھ دیں اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اوپر کو کھینچ لیں. جی. یہ خلال ہو گیا. اور پھر دوبارہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھیں اور انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر ان کو اوپر کی طرف کھینچ لیں، باہر نکال لیں. جی. یہ خلال ہو گیا. اور انگلیوں کا خلال جو ہے کہ آپ اپنی چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ کی اس کو آپ نیچے سے شروع کر لیں انگلیوں سے تو جب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اوپر سے کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. ایک ایک انگلی کے اندر اپنی اس چھوٹی انگلی کو مارتے جائیں. جی. حدیث مبارکہ میں انشاءاللہ مشکات میں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہاتھ اور پاؤں کی انگلی کو خلال کیا کرو کہ کہیں اگر اس جگہ خشک رہے گی تو کہیں جہنم کی آگ وہاں داخل نہ ہو جی. جی. اور اسی طرح ایڑیوں کے دھونے کی حدیث مبارکہ آ جائے گی. وہ ایک موقع تھا کہ بعض مسلمانوں نے جلدی جلدی وضو کیا، سفر میں تھے تو ایک پانی پر پہنچ کر جلدی جلدی وضو کیا. اور وہ کیا تھا جی کہ تاکہ نماز نہ لیٹ ہو جائے تو اس میں ایڑیاں ان کی کیا رہ گئی جی خشک رہ گئی. تو آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی ان کو فرمایا کہ ویل للعقاب، یعنی جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں تو ان کے لیے وعید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. جی. اچھا اب آگے چلے. 9ویں سنت ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا دی. جی. 10ویں سنت ہے 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا سر کے اوپر. جی. 11ویں سنت ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا. 12ویں ہے ترتیب سے وضو کرنا، یعنی ترتیب سے وضو کرنا، پہلے دایاں ہاتھ دھونا پھر بایاں ہاتھ دھونا. اسی طرح پھر کیا ہے جی دایاں پاؤں دھونا پھر بایاں پاؤں دھونا، پہلے منہ کرلی کرنا پھر ناک میں پانی ڈالنا پھر چہرہ دھونا. یہ ترتیب ہے جی. جی. 13ویں سنت ہے پیدر پے وضو کرنا. پیدر پے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے گی. جی. یہ پیدر پے ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں لگاتار وضو کرنا. ہاں اگر وضو یعنی کیا ہے خشک نہ ہونے پر اتنی گرمی ہے یا تیز ہوا چل رہی ہے تو آپ کے جو ہے نا وہ عضو خشک ہوتا جا رہا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا فاصلہ نہ ہو کہ آپ کے فاصلے کی وجہ سے آپ کا عضو خشک ہو جائے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. جی. جی. یہ تھی حاجی صاحب 13 سنتے وضو میں جی. وضو میں مستحب ہیں 5. پہلا ہے دائیں طرف سے شروع کرنا جی. جی. اور بعض حضرات نے علماء نے اس دائیں طرف سے وضو کو شروع کرنے سے وہ بھی سنتوں میں شمار کیا ہے جی. 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 میں نے گزارش کی کہ دائیں طرف سے یہی ہے کہ پہلے سیدھا ہاتھ دھونا پھر الٹا ہاتھ دھونا، پہلے سیدھا پاؤں دھونا پھر الٹا پاؤں دھونا جی. جی. نمبر 2 گردن کا مسح کرنا. نمبر 3 وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا بغیر کسی عذر کے. جی. اگر کوئی عذر ہو تو وہ الگ بات ہے. نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کر بیٹھنا. نمبر 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا. یہ 5 مستحبات ہیں. وضو کے اندر چند چیزیں جو ہے وہ 4 چیزیں مکروہ ہیں جی. جی. نمبر 1 ناک ناپاک جگہ پر وضو کرنا. نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا.
نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ یہ ہیں جی مکروہات۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو اس میں وضو میں فرائض بھی آگے، سنتے بھی آگے، مستحبات بھی آگے، اور اس میں مکروہات بھی آگے جی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب ہمیں یہ بھی معلوم اور پڑھ لینا چاہیے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جی۔ تو وضو کو توڑنے والے 8 چیزیں ہیں جی۔ 8 چیزوں سے وضو، 8 کاموں سے، 8 چیزوں سے، باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی جی۔ ان کو عربی میں نواقض وضو کہتی ہیں۔ نمبر 1 جو ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکل آنا، یعنی بڑے پیشاب یا چھوٹے پیشاب، یعنی پیشاب کرنا یا ان راستوں سے کوئی چیز نکل آئے، ہوا خارج ہو جائے مثلا، یا کوئی پیپ ہے یا لہو ہے یا کوئی کیڑا وغیرہ ہے، جیسے بھی کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا جی جی۔ اچھا نمبر 2، نمبر 2 کہ کسی مقام سے خون نکلے یا پیپ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جی، کسی جگہ پر سے ہی نکلے اور نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، اگر آگے بہی نہیں ہے اور ادھر ہی رک گئی ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ ایک بات ساتھ یہ بھی سمجھ لے کہ جو خون یا جو پیپ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ کپڑے کو لا تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے جی۔ اور اگر وہ تھوڑی نجاست لگی ہے تو خیر ہے، اگر تھوڑا سا زیادہ لگ گیا تو پھر اس کو دھونا پڑے گا جی۔ نمبر آگے ہے جی حاجی صاحب، منہ بھر کے قے کرنا جی۔ قے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پوری قے سے نہیں، منہ بھر کر قے کرنا۔ اور منہ بھر کی تعریف کیا ہے کہ جب قے آ جائے تو آدمی منہ میں اس کو روک نہ سکے، بہر پھینکنے پر مجبور ہو جائے، اتنی قے یہ منہ بھر کر ہے جی۔ ایک ہی دفعہ اتنی آ جائے یا آئی تو تھوڑی تھوڑی ہے، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی کو اگر ایک جگہ پر جمع کریں اور منہ بھر جائے تو پھر اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں جی جی۔ اس کے بعد حاجی صاحب لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونا، جی۔ لیٹ کر کروٹ کے بل سو جانا یا سہارا لگانا اس طرح کا کہ جس چیز کے ساتھ سہارا لگایا ہوا ہے نائم نے، سونے والے نے، اگر اس شے کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے نیچے جی۔ تو اس نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رکوع میں، قیام میں، سجدے میں اگر آدمی سو گیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن سجدے میں اتنا سویا کہ وہ نیچے ہی گر گیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا جی۔ اسی طرح رکوع میں اتنا سویا کہ وہ نیچے ہی گر گیا ہے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جی، وہ زیادہ یعنی اس کے اندر غالب نیند آ گئی جی۔ اسی طرح بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جی۔ مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز کے اندر کہکا مار کر ہنس پڑنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جی۔ نماز کے اندر اگر کہکا لگا کر ہنستا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، اور اگر نماز سے باہر کہکا مارتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی، اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جی۔ نماز پڑھ رہا ہے تو ہنسنے کی 3 قسمیں ہے، ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک اور ایک ہے قہقہ۔ عربی میں 3 نام ہے ہنسنے کے جی۔ تو تبسم اسے کہتے ہیں کہ آدمی کا تھوڑا سے دانت نظر آ جائے اور کیا ہے جی اس کے ہونٹ جو ہے وہ مسکرانے کے معلوم ہو رہا کہ یہ مسکرا رہا ہے جی۔ ضحک وہ ہنسنا ہے کہ خود ہنسنے والا سنے اس اپنے ہنسنے کی آواز کو اور دوسرا نہ سنے جی۔ اور قہقہ اسے کہتی ہیں کہ ساتھ والا بھی سن لے۔ تو یہ جو قہقہ مار کر ہنسنا، اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی جی۔ جی۔ ضحک سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔
और जी तबस्सुम में से कुछ भी नहीं होता, ना नमाज टूटती है ना ही क्या है वुजू टूटता है। जी। ये थे हाजी साहब वुजू को तोड़ने वाली चीजें जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जी जी सवाल। सवाल ये है कि जैसे आपने कहा है कि किबला रुख होकर वुजू करते हैं और जगह का साफ होना ज़रूरी है, तो आजकल तो ज़्यादातर लोग, जैसे हम भी, हमारे पास तो वॉशरूम है, सब लोग बाथरूम के अंदर ही वुजू करते हैं। बाथ के अंदर वो अटैच वॉशरूम है ना, जहाँ नहाने की जगह अलग है ना जी। हाँ जी, नहाने की जगह अलग है और वो बेसन अलग लगा होता है। बेसन अलग है, तो जो बेसन आपका है वो पाक ही है ना जी। अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें चेहरा आपका किबला रुख तो नहीं होता। अगर ऐसी सूरत नहीं है कि किबला रुख हो जाए चेहरा तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा, एक बात तो आपने चलो अच्छा किया पूछ लिया। दूसरी बात यह है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि बात से बाहर वुजू किया जाए। अगर बाहर नलका वगैरह है या बाहर बेसन है तो उससे बाहर वुजू किया जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप वॉशरूम में वुजू करते हैं, वुजू तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप वहां दुआएं नहीं पढ़ सकते। हाँ जी। और जो आप बाहर वुजू करेंगे तो आप अपनी दुआएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी दुआएं और भी आती हैं, दूसरा कलमा है वुजू के बाद पढ़ना है। इसी तरह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ है जी। तो ये दुआ तो खैर चलो आप वुजू करके बाहर भी निकल कर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बिस्मिल्लाह है ये आप अंदर वॉशरूम में नहीं पढ़ सकते। चाहे वो अटैच ही नहाने का और बात दोनों इकट्ठे हैं, तब भी आप वहां दुआ नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ लेते हैं तो गुनाहगार होंगे। गुनाहगार होंगे जी, वहां पढ़ना मना है। तो क्या, हम तो जब मैं वुजू करता हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह वहीं पे पढ़ता हूँ और जगह ही कोई नहीं है, बाहर तो बेसन ही नहीं है। उसकी सूरत यही मैं आपको बताता हूँ कि आप है ना बाहर से बिस्मिल्लाह पढ़ के नियत करके कि मैं वुजू के लिए जा रहा हूँ तो बाहर बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर चले जाएं। अच्छा चलें, ये ठीक है, ये ठीक तो है। या फिर ऐसा कोई अगर एहतमाम हो जाए कि वुजू हो भी बाहर जाए और हो भी बैठ कर जाए, तो ये दोनों यानी अमल मुस्तहब पर अमल हो जाएगा। क्योंकि बैठ कर वुजू करना ये भी, हाँ अगर कोई उज़र है नहीं बैठ सकते हैं, जैसे कोई घुटनों का मसला होता है, कमर का मसला होता है, तो फिर वुजू तो हो बहरहाल खड़े होकर भी हो जाएगा, बेसन पे वुजू हो जाता है। ठीक है जी। हाँ जी। अब और कोई बात? नहीं जी, बस ठीक है। अब हम मुख्तसर सा, लंबा चौड़ा नहीं है, गुस्ल का तरीका भी और उसके फर्ज भी और उसकी सुनते भी। मर्द और औरत के लिए यही एक ही तरीका है ना वुजू का? वुजू का तरीका बिल्कुल एक ही है मर्द औरत के लिए। जितने फर्ज वुजू में मर्द के लिए उतने ही औरत के लिए, जितने सुनते हैं मर्द के लिए उतने ही औरत के लिए। जी ठीक है जी। जी। गुस्ल का तरीका ये है कि अव्वल सबसे पहले दोनों हाथ घुटनों तक धो ले जी। जी। क्योंकि जो वुजू करें तब हाथों को धोएं और जो आप गुस्ल करने लगे तब हाथों को धो लें जी। और खासकर जब आप फिर सुबह सोकर उठे तो तब भी 3 दफा हाथों को धोना ये जरूरी है, जैसे कि इंशाल्लाह मिशकात शरीफ में हदीस में भी आ जाएगा। दूसरा काम ये करना है गुस्ल करने के तरीके में, फिर उसके इस्तिंजा करे जी। और बदन के ऊपर अगर कोई निजासत लगी हुई है, नापाकी वगैरह, उसको धो दे जी। ठीक है जी। फिर वुजू कर ले और फिर तमाम बदन को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाथ से मल ले। फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहा ले, कुल्ली करे और नाक में पानी डाल ले। ये है तरीका गुस्ल का जी। अच्छा, अब इसके अंदर हाजी साहब गुस्ल में फर्ज है 3, जैसे अब कि आपको मालूम है जी। कुल्ली करना गरारे के साथ जबकि रोजा ना हो जी। नाक में पानी डालना, नाक की कच्ची हड्डी तक पहुंचाना, थोड़ा सा सांस ऊपर को लेंगे तो पानी पहुंच जाएगा। और अगर कोई मसला हो तो आप उंगली को गीला करके भी अपने नाक में फेर सकते, उससे भी आपकी जो है वो कच्ची हड्डी तक वो जगह तर हो जाएगी जी। और तमाम बदन पर पानी बहाना, ये 3 फर्ज है। बदन पर कोई बाल के बराबर भी जगह ना रहे, मतलब नाक है इसमें उंगली मार ले, और दूसरे जहां आजाद जो है बगलों के नीचे दूसरे मकामात पर अच्छी तरह अपना हाथ फेर ले जी। ये 3 इसमें फर्ज है जी। जब मैंने फर्ज बताया है तो कुल्ली करना,
गरारे के साथ मैंने साथ बता दिया कि रोजा अगर हो तो फिर गरारा नहीं करना, फिर सिर्फ कुल्ली करनी है। ठीक है। इसी तरह नाक में पानी डालना, कच्ची हड्डी तक पहुंचाना, ये तब है जबकि आपका रोजा नहीं है जी। अगर रोजा है तो फिर पानी ऊपर नहीं खींचना। अब आते हैं हम सुन्नतों की तरफ। सुनते हैं इसमें हैं जी 5 सुनते हैं गुस्ल में। जैसे कि पहले बताया गया, दोनों हाथों को घुटनों तक धोना। नंबर 2 इस्तिंजा करना और जिस जगह पर नजासत लगी उसे धोना। नंबर 3 नापाकी को दूर करने की नीयत करना जी। निजासत को दूर करने की नीयत करना। नंबर 4 पहले वुजू कर लेना। नंबर 5 तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना जी। ये 5वीं सुन्नत जो है, रात आपने मुझसे पूछा था कि शावर के नीचे आप नहाती हैं तो 3 जैसे हुआ जी 3 बार का मकसद हाजी साहब ये है कि कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क ना रह जाए। पहले वक्तों में नहाया जाता था बाल्टी में, टब में पानी लेकर और डोल के साथ जिस्म पर लोटे के साथ डाला जाता जी। उस वक्त ये है कि 3 दफा, यानी आपने एक लोटा भरा है और पानी क्योंकि थोड़ा होता था तो उसको लोटे को पानी को जो है ना थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं जिस्म को, पर आप उसको गीला करते जा रही हैं तो कर लिया। फिर दोबारा करें ताकि कोई जगह खुश्क रहेगी तो वो और तर हो जाए, फिर 3 बार करें। अब आ गया चूंकि शावर का जमाना, तो अब आपने उसके नीचे खड़े हो गए हैं, आपने अपना पूरा वजूद को पानी बहा दिया है, तो बस आपका गोया कि ये सुन्नत भी पूरी हो गई जी। और अगर ज्यादा से ज्यादा आपने करना है तो जब आपने एक दफा पूरे जिस्म को धो लिया है तो सिर्फ या तो शावर को बंद कर दें या शावर से थोड़ा सा पीछे हट जाए, दोबारा फिर नीचे आ जाएगी जी। इसी तरह से 12 से 12 फिर नीचे आ जाएंगे, 3 दफा भी हो जाएगा जी। ठीक है। लिहाजा ये तकल्लुफ इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने जिस्म को अच्छी तरह शावर छोड़कर पानी छोड़कर जिस्म पे बहा ले और आपको जब यकीन कामिल हो जाए कि मेरा कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा है, अगर नाखून वगैरह मतलब बस औकात उतारने में ताखीर हो जाती है, उनको भी देख ले कहीं मैल कुछ जा रहे, कानों में अच्छी तरह उंगली मार ले, इसी तरह जो है ना नाक में उंगली मार ले, तो जब मालूम हो जाएगा, यकीन हो जाएगा दूसरा गुस्ल करने वालों को, तो वो बस पाक हो गया, उसका जिस्म धुल गया। अच्छा, इसमें वुजू करना है, गुस्ल से पहले वुजू भी करना है? वुजू करना है, अगर वुजू नहीं किया है तब भी ठीक है, और वुजू तरतीब से कर लें तब भी ठीक है, और अगर आपने वैसे ही पूरा पानी बहा दिया है जिस्म के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहा दिया, तरतीब से वुजू नहीं किया, आपका वुजू फिर भी हो गया, लेकिन आपको तरतीब से वुजू करने की वो सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि वुजू के अंदर नियत फर्ज तो है नहीं, सुन्नत है, तो बगैर नियत के भी आपका वुजू हो गया जब आपका जिस्म तर हो गया जी। ठीक है जी। एक पहले वक्तों में था, आजकल तो खैर वो नहीं है कि वुजू करें लेकिन पाँव धोएं आखिर में। क्यों कि उस वक्त पहले जो है ना वो पानी जहाँ बंदा गुस्ल कर रहा है वो पानी वहां पे जमा होता रहता था, तो वो चूंकि पानी वहां से हट जाए पीछे और हट कर खट्टी के ऊपर या चारपाई के ऊपर बैठकर अपने पाँव को धो ले, लेकिन आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्श वगैरह हो गए, पानी साथ साथ बहता जा रहा होता है, तो उसी वक्त पाँव पहले ही धो सकता है। जी जी, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा गुस्ल और वुजू के तरीका और फराइज और सुनन थे जी। जी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।